حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں یہ شامل ہے کہ آپ بچپن سے ہی پاک دامن رہے ہیں، آپ بچپن ہی سے بلند اخلاق والے رہے ہیں، کبھی برائی کی طرف آپ نے قدم نہیں اٹھایا جی۔ آپ کے والد محترم نا ابو قحافہ، جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی نا تو آپ کے جو والد صاحب تھے، لیکن میں یہاں سے آپ کو ایک چیز بتاتا چلا جاؤں، ہر کسی نے اپنا کوئی نہ کوئی معبود بنا کے رکھا تھا، اسی طرح مکہ المکرمہ میں بھی بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور قریش ایک بڑا اعلیٰ خاندان ہے، دوسرے لوگوں کی طرح قریش کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان میں ایک گرانہ ابوبکر صدیق کا بھی تھا۔ آپ کے والد محترم، آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی، آپ کے والد ابو قحافہ نے آپ کو لیا اور بت خانے میں چلے گئے، اور جو سب سے بڑا بت تھا نا، اس بت کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اے عبداللہ، یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا، یہ ہمارا بہت بڑا خدا ہے، اس خدا کو تم سجدہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا نا کہ میں اس کو سجدہ کروں، تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں ہی پاک دامن رکھا ہوا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو دیکھا، بت کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اگر تو خدا ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے، اگر تو خدا ہے، میں ننگا ہوں تو مجھے کپڑے پہنوا دے۔ کوئی جواب نہ آیا، تو آپ نے غصے میں آ کر کہا، آپ نے فرمایا اگر تو خدا ہے تو میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، تو خدا ہے تو اپنے آپ کو میرے پتھر سے بچا لے گی۔ بت تھا، پتھر کا بنا ہوا تھا، کیا کلام کرتا جی، بس ایک عقائد، ایک نظریات بنے ہوئے تھے کہ یہ بت ہے، یہی ہمارے خدا ہیں۔ جو آپ درس قرآن میں ایک عقیدہ سن آئے ہوئے ہیں کہ جو یہود و نصارہ کا ایک عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں جی، اس وجہ سے ہم نے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی خدا کے نائب، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کا ایک نظریہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر پکڑا، زور سے، قوت بازو سے آپ نے اس پتھر کو بت کی طرف پھینکا، وہ پتھر کی جھاگ برداشت نہ کر سکا، فوراً نیچے گر گیا جی۔ آپ نے فرمایا تو خدا ہے جو میرا ایک چھوٹا سا پتھر کی مار بھی برداشت نہیں کر سکا۔ جب یہ منظر دیکھا نا تو ظاہر لوگ اکٹھے تھے، ان کا جو ایک عقیدہ بنا تھا، جو ایک نظریہ بنا تھا، وہ عبادت کرنے آئے ہوئے تھے۔ یہ سارا معاملہ دیکھا تو آپ کے والد کو بڑا غصہ آیا کہ ہمارا خدا نیچے گر گیا، بڑا غصہ آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر، آپ کے چہرے پر آپ کے والد نے تھپڑ مار دیا جی، اور پھر آپ کو گھسیٹتے ہوئے گھر میں لے آئے۔ جب گھر میں لے کے آئے نا تو ماں تھی نا، ماں سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ماں جیسی بھی ہو، ماں ہوتی ہے جی۔ ماں نے یہ سارا منظر دیکھا، فوراً ابو بکر کو سینے سے لگایا، ابو قحافہ نے سارا منظر بتایا کہ آج اس نے ہمارے خدا کے ساتھ یہ کیا ہے، پتھر مار کے اسے گرا دیا ہے جی، اس نے ہمارے خدا کی توہین کر دی ہے۔ تو میں قربان جاؤں آپ کی ماں کے اوپر، حضرت ام الخیر کے اوپر، آپ فرماتی ہیں کہ اے ابو قحافہ اسے کچھ نہ کہو، اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا مجھے غیب سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ بتاتی ہیں، فرماتی ہیں مجھے جو غیب سے آوازیں آئی نا، وہ آوازیں یہ تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ فرماتے ہیں کہ ابو قحافہ اس کو کچھ نہ کہو، تمہیں پتا جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے غیب سے آوازیں آئی تھی، کوئی کہنے والا کہتا تھا اے خوش نصیب ماں تجھے مبارک ہو جی، اے اللہ کی خوش نصیب بندی تجھے ہم خوشخبری دیتے ہیں، بالولد العتیق، ہم تجھے ایسے بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں جو عتیق ہے، جو جہنم سے بھی آزاد ہے، جو آگ سے بھی آزاد ہے، اسمہ فی السماء صدیق، ہم تجھے ایسے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کو آسمان والے صدیق کہہ کے بلاتے ہیں جی، لمحمد صاحب و رفیق، ہم تجھے ایسے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جو محمد کا دوست بھی ہے اور اس کا ساتھی بھی ہے، اس کا رفیق بھی ہے جی۔